زکوٰۃ کی کٹوتی کی وجہ سے بینک بند تھا۔ وہ برساتی کو ایڈجسٹ کر کے بل جمع کرائے بغیر ہی واپس آ گیا۔ بینک قریب ہی تھا۔ صادق آباد میں بارش کی بوندیں ابھی بھی گر رہی تھی۔ گلی کے کونے پر پہنچ کر وہ ٹھٹک گیا۔ اس بزرگ کو اس نے گزشتہ روز بھی ایک ٹوٹی پھوٹی میز پر کچھ سبزیوں اور چند قسم کے فروٹ فروخت کرتے ہوئے دیکھا تھا جو انہوں نے میز پر سجائے ہوئے تھے، اور دوبارہ آج وہ دیکھے بغیر گاڑی گلی میں گھر کی طرف موڑ دی تھی اس نے۔ آج وہ پیدل تھا۔ اس کے ٹھٹکنے کی وجہ وہ 10-12 سال کا ایک بچہ اور پاس کھڑی اس کی ماں تھی۔ بارش سے بے نیاز کسی گاہک کی آس میں ان کی نظروں میں آس و یاس کا ملا جلا سا تاثر تھا۔ وہ کچھ لینا نہیں چاہ رہا تھا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 روز پہلے ہی منڈی سے وہ کافی کچھ لے آیا تھا۔ مزید لینے کا مطلب پیسے اور چیزوں دونوں کا ضیاع ہوتا۔ نماز کے بعد تلاوت کرنے بیٹھا تو بار بار ان بھیگتے ہوئے ماں بیٹے کا تصور اسے بے چین کرنے لگا۔ پھر جب وہ ایک آیت تک پہنچا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم سونا چاندی بچا بچا کر اکٹھا کرتے رہے، اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہ کیا، تو آج تمہاری پیشانیاں اور کاندھے اور کمریں اسی پگھلے ہوئے گرم سونے اور چاندی سے داغی جائیں گی، تو کیا فائدہ اس عبادت کا؟ تو دل سے آواز سی ابھرنے لگی، جب تم غربت میں پستے 2 مجبور انسانوں کی مجبوری دیکھ کر بھی نہیں پگھل سکے، نماز اور تلاوت تو اللہ کا معاملہ ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی، لیکن کیا اس بے حسی پر تمہیں معافی مل جائے گی؟ سارا دن فیس بک پر بیٹھ کر انسانیت کے لیکچر دیتے ہو، ہمدردی کی پوسٹیں لگاتے ہو، لیکن خود تم سے بڑا کوئی خود غرض ہو سکتا ہے کیا؟ اس کا ضمیر اسے ملامت کیے جا رہا تھا۔ اس نے مصحف کو ادب سے بند کیا اور اٹھ کر برساتی پہننے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بیوی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ آئسولیشن کے معاملے میں بہت سخت تھی، بچوں کو بھی باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ بہت ضروری طور پر نکلنا ہوتا تھا، ماسک، سینیٹائزرز، ڈسپوزیبل دستانے، سب کی پابندی کرنا ہوتی تھی۔ کہیں نہیں، گلی کے کونے تک، پرس جیب میں رکھتے ہوئے میں بولا۔ پھر پوری بات بتائی تو اس کی آواز بھرا گئی۔ کون آئے گا اس پوش علاقے میں بارش میں ان سے سبزی یا فروٹ خریدنے؟ وہ گداگر نہیں ہیں، محنت کش ہیں، ورنہ بارش میں نہ بھیگ رہے ہوتے۔ ٹھہریں، آپ ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں، میرا شیئر بھی شامل کر لیں اس میں۔ جبھی کمرے سے بیٹے کی آواز آئی جو یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ پاپا، میری طرف سے بھی۔ اس نے باپ کی جانب کچھ پیسے بڑھا دیے۔ اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی، بس آنسو نکل رہے تھے۔ وہ دعا مانگ رہا تھا کہ وہ لوگ چلے نہ گئے ہوں۔ وہ باہر نکل آیا، بارش کے بس اکا دکا قطرے ہی گر رہے تھے۔ گلی کے کونے پر ماں بیٹا اسی طرح پھلوں اور سبزیوں کی میز کے آگے بھیگے ہوئے کھڑے تھے۔ کوئی گاہک دور دور تک نہیں تھا۔ پاس جا کر وہ بچے سے ہر چیز کا بھاؤ پوچھنے لگا۔ جبھی وہ بزرگ بھی کہیں سے آن پہنچا۔ بھائی، ان سب فروٹس اور سبزی کا کیا لگاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ تول دوں صاحب؟ وہ خوش ہو گیا تھا۔ عورت بھی اپنے میاں کے قریب آ گئی تھی اور حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسے ہی بتا دو، حساب کر کے اپنا منافع بھی شامل کر لو، مجھے سارا سامان لینا ہے، منڈی نہیں جا سکتا، کرونا پھیلا ہوا ہے۔ وہ آدمی تھوڑی دیر حساب لگاتا رہا، پھر بولا، سر 1000 روپے بنتے ہیں، کوئی رعایت نہیں دو گے؟ اس نے ٹٹولا، آپ دوسرے گاہک ہیں صبح سے، پہلا گاہک ایک خربوزہ لے کر گیا تھا صرف۔ ایسا کریں 200 روپے کم کر دیں، میرا بھی وقت بچ جائے گا۔ اس نے پرس سے نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ ٹھیک ہے، جتنے تم نے پہلے کہے اتنے ہی میں دے دو۔ شاپر میں ڈال دوں الگ الگ؟ نہیں، انہیں ادھر ہی رہنے دو، اب یہ سامان میرا ہوا، چاہو تو غریبوں کو دے دینا، چاہو تو بیچ دینا، میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کی بیوی بولی، بھائی کچھ تو لے جائیں۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میرا سودا اللہ سے ہو گیا ہے، اب اس میں سے میں کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ وہ تیزی سے مڑا، آنسو اس کی آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ بیک وقت ندامت، خوف اور شکرانے کے آنسو تھے یہ۔ گھر پہنچتے پہنچتے وہ منہ پر ہاتھ رکھے دھاڑے مار کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے میرے مالک، میری کسی غلطی پر پکڑ نہ کرنا، مجھے تو نے سب کچھ دیا ہے، اتنا کہ ساری زندگی شکر کرتا رہوں تو لفظ ختم ہو جائیں، اور ایک طرف تیری مخلوق ہے یہ
ان کے حال پر رحم فرما، میرے مالک انہیں بخش دے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے چیخوں کا گلا گھونٹتا رہا۔ اندر داخل ہوا تو بیوی 3 برساتیاں لیے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا دیکھ کر بیوی کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ یہ انہیں دے آئیں، ہمیں تو ویسے بھی ابھی ضرورت نہیں ہے، کرونا ختم ہوگا تو اور لے آئیں گے۔ وہ واپس گیا اور برساتیاں بھی انہیں دے دی۔ پہلی بار اسے اپنی روح اور دل سے بوجھ اترتا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ وہ اللہ سے معافی مانگ کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اس آپ بیتی جگ بیتی کا ہر لفظ غور سے پڑھیے گا۔ یہ تحریر پڑھ کر چند افراد بھی اسی راہ پر چل پڑے تو مجھے یقین ہے کہ وہ غفور الرحیم اس بہانے میری ضرور بخشش کر دے گا، انشاءاللہ۔